فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیات میں جو ہے بات چل رہی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے اپنے گینگ کے ساتھ گئے تھے ہلاک و برباد کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی بستی میں جتنے بھی لوگ تھے، سب کو اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک و برباد کر دیا، ان کو مار دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، چنانچہ وہ رہا ان لوگوں کا گھر جن لوگوں نے جو ہے اپنے ظلم کی وجہ سے ان کے گھر جو ہے ویران ہو چکے ہیں۔ ویران کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ جائیے گا مدائن صالح علیہ السلام جس قوم یعنی جہاں رہتے تھے، اور وہ مکہ سے جو ہے سمجھے کہ عرب سے جو ہے عرب کے اندر ہی وہ شہر ہے، اور آج بھی وہ جو ہے جیسے کھنڈرات ہیں جیسے ہی گھر ہیں آج بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، چنانچہ وہ رہا وہ گھر ان لوگوں کا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، اور اللہ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھر کو جو ہے ویران کر دیا، اور آج تک وہ گھر جو ہے ویران پڑا ہوا ہے، کوئی اس میں جاتا نہیں، نہ اس میں کوئی رہتا ہے، بالکل ایک نشانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رکھ دیا۔ اور جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، اور اہل عرب جو ہے جب شام جاتے تھے تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے جاتے تھے، اور آج بھی وہ جگہ ہو بہو ایسا ہی موجود ہے، جو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی کے لیے جو ہے چھوڑ دیا۔ اور آگے فرمائیں کہ ان فی ذالک لآیہ، اور یقیناً اتنے سارے واقعات میں، اتنے ساری چیزوں میں جو ہے اللہ نے ایک عبرت رکھا ہے، ایک جو ہے ایک واقعہ ہے، اور ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور لقوم یعلمون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، ہم نے ان لوگوں کو جو ہے بچا لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ اب یہ آگے جو ہے لوط علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، جیسا کہ پچھلی سورۃ الشعراء میں بھی لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، اور یہاں پر بھی جو ہے مختصر میں جو ہے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوطن، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اذ قال لقومہ، جب کہ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تم جو ہے کھلے ہوئے آنکھوں سے جو ہے کھلے عام بے حیائی کا کام کر رہے ہو۔ کون سا کام کر رہے ہیں؟ آگے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا کوئی اس دنیا کے اندر اس بات کو یقین کرے گا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی جنسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جا کے سوتے ہو؟ جیسے کہ پیچھے بات چل رہی تھی لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کے قوم جو ہے یہی کام کرتے تھے، اپنی بیوی سے جو ہے اپنی بیوی کے پاس جا کے نہیں سوتا تھا، بلکہ مردوں کے پاس جاتا تھا سونے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اَإِنَّكُمْ، کیا کوئی اس بات کو یقین کرے گا کہ تم لوگ جو ہے اپنے بیوی کو چھوڑ کر اپنی جنسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ مردوں کے پاس جا کے سوتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ یہ حرکت جو ہے بہت بھاری جہالت والا ہے، یہ بہت ہی غلط کام ہے جو تم لوگ یہ کام کر رہے ہو۔ اب جو ہے فما کانا جواب قومہ، تو جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ تم کتنا گندے کام کرتے ہو، تم لوگ کتنے گندے انسان ہو، تم تو یہ جاہل والا کام کر رہے ہو تم لوگ، تو اس کا اب جو ہے ان لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان غلط کام کیا رہتا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کہتا یوں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ فما کانا جواب قومہ، ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا مگر ان لوگوں نے کیا کہا کہ ان قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ ہم جو ہے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو جو ہے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے؟ بستی سے نکال دیں گے۔ کیا کریں گے؟ بستی سے نکال دیں گے۔ اور انہم اناس یتطہرون، اور یہ لوگ اپنے آپ کو، اور یہ لوگ بہت بھاری پاک باز بنتے ہیں اپنے آپ کو۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر
ہمارے سامنے کچھ نصیحت کر دے. جیسے آپ اگر کسی کو بچے کو یا کسی نوجوان کو جا کے نصیحت کریں نماز کے لیے، کہتے ہیں ہاں جا ہم کو معلوم ہے تم کتنے بڑے نمازی ہو، ہے کہ نہیں کہتے ہیں نا. اسی طرح ان لوگوں نے کیا کہا کہ انہم اناس یتطہرون، ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے پاک باز انسان ہیں، کتنے آپ اچھے انسان ہیں. یہ طعنہ دیے ان لوگوں نے. تو کیا ہوا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا. کیا کر لیا؟ بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی جو تھی قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے ان کے مقدر میں طے کر دیا تھا کہ یہ جو ہے پیچھے رہ جانے والی میں ہو جائے گی، یعنی یہ بھی جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ جو ہے کافرہ تھی، جو پیچھے بات گزر چکا ہے. اور آگے فرمائیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اب ان لوگوں پر کون سی بارش آئی تھی، کیا عذاب آیا تھا؟ تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان لوگوں پر جو ہے ایک زبردست اور بہت ہی بری طرح سے بارش برسایا. کیا کیا؟ بارش کو برسایا. اور فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ایسا جو ہے برا بارش ہوا کہ جس میں یہ سارے لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے. اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے سے ان لوگوں کو خبردار کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا کہ تمہارے اوپر کیا ہوگا، ایک عذاب آنے والا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بات کو مانا نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک و برباد کر دیا. اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور ان بندوں پر، اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہو، چنا ہو. کیا مطلب؟ کہ تمام نبیوں میں، تمام سرداروں میں، عرب کی جتنے بھی خاندان، تمام خاندانوں میں سب کو چن کے کن کو بنایا؟ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی کہہ رہے ہیں کہ وسلام، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہو، چنا ہو، پسند کیا ہو اس خاندان کے لوگوں کو، اور آپ کو نبی بنایا. اللہ، تو آپ لوگوں سے کہیے کہ خیر، یہ اللہ بہتر ہے، یا اما یشرکون، یا وہ اللہ جس کو لوگ جو ہے ہمارے ساتھ اس کو شریک کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے، یا تمام یعنی 10-15 خداؤں کی جو ہے عبادت کرنا بہتر ہے؟ تو سب سے بہتر کون سا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. اسی میں ہماری کیا ہے؟ بھلائی ہے. ایک اللہ کی جو ہے عبادت کرنی چاہیے. مثلا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.